بسم اللہ الرحمن الرحیم اولا اللہم لنا ولا ظالم ظلم حق محمد و آل محمد۔ زیارت عاشوراء کا میں نے کچھ ٹکڑے لیے، ٹکڑا لیا اپنی بات کو مکمل کرنے کے لیے۔ جو آج ظالم اور مظلوم کی بات کر رہے ہیں، یہ اس وقت بھول جاتے تھے جب تبرع کو انہوں نے حرام قرار کیا اور چڑتے تھے ایسے ذاکروں سے، ایسے لوگوں سے مجلس پڑھوانا، ایسے شاعروں سے کلام کروانا یہ حرام سمجھتے تھے کہ ارے فساد برپا ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ اس ٹائم پہ تبرع یعنی حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہ قاتلوں کی دفاع کرتے تھے، یہ لوگ دفاع کرتے تھے اور ان کے منہ اتنے سے ہو جاتے تھے سکڑ کے، اور حرام سمجھتے تھے کہ بی بی دو عالم کے قاتلوں کو کچھ کہا جائے۔ ایسی کون سی الفت ہے ان کی بی بی دو عالم کے قاتلوں سے؟ ایسی کون سی الفت ہے، کون سی طینت ہے، کون سی پیدائش ہے؟ اتنی انس اور محبت ان کی ان سے کیوں ہے؟ ایک بات تو یہ ہو گئی ہے۔ بات تھی ظالم اور مظلوم کی۔ میں نے پچھلے ویڈیو میں، ابھی کل ہی کی ویڈیو میں میں نے کہا کہ ظالم یہ بتائیں گے لوگ، جاہل لوگ بتائیں گے کہ مظلوم کون ہے، ظالم یہ اپنے آپ سے پیش کرتے ہیں، جن کو نہیں پتا کہ اصلی اور نقلی شہد کیا ہے، جن کو جو کہتے ہیں کہ بادام سے تیل نکلا ہوا ہے۔ باتیں میں اس لیے بیچ میں پٹانگ کر دیتا ہوں مثال کے طور پہ، کیونکہ اللہ نے طرح طرح کی مثالوں سے لوگوں کو سمجھایا۔ جن کو یہ نہیں پتا ہے کہ بنا پیسے، بنا چکی میں جائے تیل کیسے نکل جائے گا، تو یہ بتائیں گے کہ دینی احکام بتائیں گے، شرعی بتائیں گے کہ قرآن میں اس کے مظلوم کے معنی یہ ہیں، مولا کے معنی یہ ہیں، اس کے معنی یہ ہیں، جاہل یہ ہیں، عالم یہ لوگ اب ڈیسائیڈ کریں گے۔ جاہل جو اپنے ہاتھ سے انا اعطیناک الکوثر نہیں لکھ سکتے ہیں، دن میں ممکن ہے کہ ایک دو بار تلاوت کرتے ہیں اپنی نماز میں، یہ بتائیں گے کہ عالم کون ہے، جاہل کون ہے اور مظلوم کون ہے۔ بات تھی مظلوم کی۔ اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد۔ زیارت عاشوراء کب آئی، کس نے تعلیم فرمائی، اس کے اندر کیا ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہم لعن یعنی اللہ لعنت کر پہلے ظالم پر، ثانی والثالثہ والرابع والخامسہ یعنی پہلے ظالم پہ، دوسرے ظالم پہ، تیسرے ظالم پہ۔ ان ظالموں کو کیوں چھپایا تم لوگوں نے؟ ان لوگوں کو چھپایا، اور یہ کیا ظالم نہیں تھے؟ مطلب جو امام اہل بیت کہہ رہے ہیں، جو قرآن کہہ رہا ہے، جو اہل بیت کہہ رہے ہیں، اس کا درکنار اور مولوی صاحب کے قول کو آگے رکھنا۔ اسی لیے میں تم لوگوں کو منافق کہتا ہوں۔ تم لوگ ہو منافق ہو، منافق ہو، منافق ہو۔ وعلیکم السلام۔ منافق ہو، منافق ہو، منافق ہو، کیونکہ اہل بیت سے بغض رکھتے ہو، اہل بیت سے وابستہ چیزوں کو رسم رسومات یعنی شعائر اللہ، ومن یعظم شعائر اللہ یعنی شعائر اللہ جو اللہ کی نشانیاں ہیں، اس کو تم حرام قرار دیتے ہو، ہے نا۔ تفسیر بالرائے کہتے ہو، پھر کہتے ہو یہ علماء کے خلاف ہیں، یہ ایسی بات کرتے ہیں، وہ ویسی بات کرتے ہیں۔ ممبروں پہ بندر کا اچھلنا، تم ذاکروں کی طرف سے اہل بیت کے ذکر، اہل بیت کے فضائل، ان کے کمالات کو تم کیا کہتے تھے کہ بندر اچھلنے؟ بندر بنی امیہ مرادی۔ تفسیر بالرائے تم نے کی ہے، تمہارے پر لعنت برسے گی، تمہارے پر لعنت برسے گی، اور جو یہ کام کر رہے ہیں ان کے اوپر لعنت برسے گی۔ قرآن سورہ معارج کی آیت ہے، سورہ معارج کی، کہ مانگنے والے نے عذاب مانگا تو علی ابن ابی طالب کی ولایت کے سلسلے میں جس نے شک کیا، عذاب نازل ہوا اس کے اوپر، آسمان سے پتھر پھاڑتا ہوا اس کو نکل گیا۔ ایک بات ہے، عقل نہیں ہے، جہالت کے بنا پہ اہل بیت سے دور ہیں، مولوی صاحب کے بہت قریب کر، میرے مولوی صاحب کو کچھ نہ کہیے گا، یعنی مولوی صاحب دین میں چھیڑ چھاڑ کریں، بدعت رائج کریں، جو چیز حرام نہیں ہے اس کو حرام کر دیں، جو چیز حلال نہیں ہے اس کو حلال کر دیں، ہے نا، تمام طریقے کے کام کر دیں، ان کو کچھ نہ کہیے۔ سینکڑوں مثالیں ایک ایک کر کے کروں گا۔ بات تھی مظلوم اور ظالم کو۔ اگر ظالم و مظلوم کی بات کر رہے ہو، فلسطین کی بات کر رہے ہو، ظالم اور مظلوم کی، تو سب سے پہلے اہل بیت کے ظلم کو تم چھپاتے ہو۔ اہل بیت کی جب مجلسیں ہوتی تھیں، ذاکروں کو ایسے علماء کو سلیکٹ کرتے تھے، ایسے عالمین ان کو، کہ جہاں پہ اہل بیت کا ذکر ہی نہیں ہو، کوئی نماز کا ذکر کرے، کوئی خمس کا ذکر کرے، کوئی علماء کا ذکر کرے، کوئی مرجعیت کا کرے، کہیں سے اہل بیت کا ذکر نہ ہو، تو ظالم تم ہو، جس سے تم مجلس پڑھوا رہے ہو وہ ظالم ہے، کیونکہ اہل بیت کا حق مار رہا ہے۔ اور خطبہ جو نماز مجلس سے پہلے خطبہ دیا جاتا ہے تو لعنت پڑھ کے وہ بیٹھتا ہے خطیب، وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ غَاصِبِ حُقُوقِهِمْ اجمعین، جتنے لعنت شدہ ہیں
اور آج دیکھ لو. بس زیادہ بات میں نہیں کہوں گا, ویڈیو طولانی ہو جاتا ہے اور حالات بہت خراب ہو چکے ہیں. عورتوں سے میں مخاطب ہوں, تمہارے بچے جب بڑے ہوں گے, یہ اہل بیت سے جب دور ہو جائیں گے, اہل بیت کے قاتلوں کو, بیوی دو عالم کے قاتلوں کو جب صحیح جانیں گے, تو تم بھی جہنم میں جاؤ گے بٹیا, یا ماں, میری بہن, جو بھی ہو. بہرحال تم دیکھو یہ کس کی پیروی کر رہے ہیں, کدھر جا رہے ہیں. ورنہ تمہاری پاک دامنی پہ, تمہاری عصمت پہ آنچ آئے گی اگر یہ اہل بیت کو چھوڑ دیں گے. یہ سمجھ لو, اہل بیت سے دور ہوں گے, اہل بیت کے ذکر سے چڑھیں گے, علی علی کے نعروں سے چڑھیں گے, حیدر حیدر سے چڑھیں گے, تو تمہاری عصمت, تمہاری عزت, تمہاری آبرو کو آنچ آئے گی. یہ اگر عورتیں میری ویڈیو سن رہی ہیں, شوہر سن رہے ہیں تو بھی سنیں, اور وہ سن رہے ہیں جو چڑھتے ہیں تو ان کے لیے بھی ایک فکری بات ہے. بہرحال نیکسٹ ویڈیو میں اس کا آگے کا میں بیان کروں.